کارگاہ بدھا کا یہ مجسمہ کم و بیش سطح زمین سے 150 فٹ بلندی پر پہاڑ کے سینے کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس تصویر کی اونچائی 15 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ ہے۔ 1931 میں گلگت کے اسی نوپورہ گاؤں میں کھدائی کے دوران بدھ مت دور کے مخطوطات دریافت ہوئے، جو گلگت مینوسکرپٹ کے نام سے مشہور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں محمد حسن حسرت، سلسلہ وار پروگرام آئینہ گلگت بلتستان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوگا گلگت میں بدھ مت دور کے آثار۔ گلگت بلتستان کا علاقہ راک کارونگ اور بدھ مت آثار کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں بلتستان اور دیامر میں موجود چٹانی نقوش کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم گلگت اور گرد و نواح کے علاقوں میں پائے جانے والے بدھ مت آثار اور چٹانی نقوش کے بارے میں اپنی معلومات مختصر طور پر آپ تک پہنچائیں گے۔ معزز ناظرین، گلگت شہر کے مضافاتی گاؤں نوپورہ میں واقع پہاڑ کے سینے میں تراشا گیا بدھا کا مجسمہ عام طور پر کارگاہ بدھا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 7ویں صدی عیسوی میں تیار کیا گیا تاریخی آرکیالوجیکل سائٹ ہے۔ یہ تصویر نہ صرف غیر ملکی سیاحوں کے لیے باعث دلچسپی ہے، بلکہ دنیا بھر میں موجود بدھ مت کے پیروکار اس سے مذہبی عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور ہر سال بدھ مت کے پیروکار اور عالمی سیاح یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس بدھا عکس کو شرینا میں یشانی کہتے ہیں، جو یہاں کے میتھالوجی میں یشولو نامی ایک غیر مرئی مخلوق کی مؤنث ہے۔ مقامی لوگ اس مجسمے کے بارے میں ایک مافوق الفطرت کہانی بھی سناتے ہیں۔ حقیقت میں یہ پورا علاقہ قدیم زمانے میں بدھ مت کے زیر اثر تھا، اور اس وقت بدھ مت کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ چٹانی منبت سازی تھا۔ کارگاہ بدھا کا یہ مجسمہ کم و بیش سطح زمین سے 150 فٹ بلندی پر پہاڑ کے سینے کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس تصویر کی اونچائی 15 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ ہے۔ 1931 میں گلگت کے اسی نوپورہ گاؤں میں کھدائی کے دوران بدھ مت دور کے مخطوطات دریافت ہوئے، جو گلگت مینوسکرپٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بدھی سنسکرت رسم الخط میں مرقوم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ کسی زمانے میں بدھ مت کا کوئی علمی مرکز تھا، جہاں لائبریری بھی موجود تھی۔ اس لائبریری کے بوجھ پتھر کے چھلکوں پر لکھے گئے مخطوطات بڑی تعداد میں ملے تھے، مگر ان مخطوطات کا بڑا حصہ ضائع ہوا تھا۔ گلگت دنیور میں شاہراہ قراقرم پر 7ویں سے 8ویں صدی عیسوی کے دوران تراشے گئے نقوش ایک بڑے پتھر پر موجود ہیں۔ ان میں آئیبیکس کی تصویروں کے علاوہ برہمی رسم الخط میں کچھ تحریریں بھی ہیں۔ غزر یاسین میں 30 پتھروں پر 258 نقوش بنے ہوئے ہیں، جن میں آئیبیکس کی تصویروں کے علاوہ ایک برفانی چیتے، گھوڑوں اور انسانوں کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اس بابت ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ نقوش 600 سے 400 سال قبل مسیح کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ ضلع غزر کے گوپس میں بھی کئی مقامات پر چٹانی منبت سازی کے آثار ملے ہیں، جن میں آئیبیکس اور ماخور کی تصویروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا ان جنگلی جانوروں کی شکار کھیلنے کے منظر بھی دکھایا گیا ہے۔ ان نقوش میں دیوؤں کی گھڑ سواری کے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو صرف چند نمونے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ گلگت بلتستان میں ہر جگہ چٹانی نقوش پائے جاتے ہیں، اور اب تک کی تحقیق کے مطابق 50,000 سے زائد نقوش دیکھنے کو ملے ہیں۔ آج کا پروگرام یہیں سمیٹ لیتا ہوں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔